اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والسماء ذات الحبک انکم لفی قول مختلف۔ سورہ الذاریات آیت 7۔ قسم ہے راہوں والے آسمان کی، تم لوگ یقیناً متضاد باتوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پھر قسم کھا کے ارشاد فرماتا ہے کہ حبک راستوں کو بھی کہتے ہیں اور مضبوط اور محکم کو بھی کہتے ہیں۔ محکم مضبوط آسمانوں کی قسم، یا راہوں والے ذات الحبک، راستوں والے آسمان کی قسم۔ یہ آسمان کی قسم نے آسمان راستوں والے آسمان کی قسم۔ اس قسم سے عندیہ ملتا ہے انسان کو، کلام اللہ میں غور و فکر کرنے والوں کو، کہ آسمان کے راستے ہوتے ہیں۔ وہ راستے کہاں جانے کے راستے، کس قسم کے راستے، اس کا علم اس انسان کو نہیں حاصل۔ آج بھی انسانوں کو پتہ چلا ہے کہ آسمان میں کتنے کہکشائیں ہیں، اربوں کہکشائیں ہیں۔ ہر کہکشاں میں اربوں ستارے ہیں، ہر ستاروں کے پیچھے متعدد سیار ہیں۔ ہمارا جس کہکشاں میں ہمارا سورج ہے، ہم رہتے ہیں، ہم ایک کہکشاں میں رہتے ہیں، اور اس کہکشاں کے ایک کونے میں، سرے میں رہتے ہیں۔ ہمارا سورج اس کہکشاں میں موجود اربوں ستاروں میں سے ایک ستارہ ہے۔ ہمارے لیے سورج ہے، باقی ستارہ ہے۔ جی، اسی طرح ہر ستارے کے پیچھے سیارے موجود ہیں۔ ہمارے اس سورج کے گرد جو ہے وہ سیارے ہیں، وہ 8-9 سیارے۔ اور یہ آسمان جو ہے وہ ابھی وسعت میں ہے۔ وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ، آسمان کو ہم نے طاقت سے بنایا، انرجی سے بنایا۔ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، اور ہم اس کو وسعت بھی دے رہے ہیں۔ کائنات بس عجیب و غریب رفتار سے وسیع ہوتی جا رہی ہے۔ اس کے راستے کتنا عظیم، کتنی بڑی ہے یہ دنیا، یہ کائنات کتنا بڑا ہے، اندازہ ہے؟ عقل حیران پریشان رہ جاتا۔ کھربوں کی تعداد میں کہکشائیں ہیں، اور دنیا کے آخری کہکشاں کا پتہ نہیں چلا ہے ابھی انسان کو۔ جو پتہ چلا ہے وہاں سے ہم تک مسافت جو ہے وہ کئی لاکھ نوری سال ہے۔
اور یہ عجیب غریب ہے، آسمان کے راستے، نہیں معلوم آسمان کے راستے نوری سال، یہ چاند کی روشنی ہمارے پاس 2 سیکنڈ میں پہنچتی ہے، چاند کی روشنی ہم تک 2 سیکنڈ میں پہنچتی ہے، سورج کی روشنی ہم تک 8 منٹ میں پہنچتی ہے، 8 منٹ میں سورج سے یہاں تک۔ نور کی رفتار سب سے تیز رفتار ہے اس دنیا میں، اور بعض کہکشاں ہیں وہاں سے ہم تک جو ہے وہ مسافت لاکھوں نوری سال ہے، نوری سال اس کے راستے۔ پھر آپ یہ فرمان سنیں گے، تعجب کریں گے، آپ حیران ہوں گے، پریشان ہوں گے۔ کیا فرمان؟ حضرت علی کا فرمان ہے، سلونی قبل ان تفقدونی فلا انا بطرق السماء اعلم منی بطرق الارض۔ پوچھو مجھ سے قبل اس کے کہ میں تمہارے درمیان سے اٹھ جاؤں، اس لیے کہ میں آسمانوں کے راستوں کو بہتر جانتا ہوں زمین کے راستوں سے۔ طرق سما کو علی جانتے، ہم کو پتہ تک نہیں طرق سمان ہوتا کیا ہے، اور علی طرق سما کو جانتے۔ اللہ اکبر۔ اور اگر آپ آسمان کے بارے میں آج کل کی دنیا نے جہاں تک دیکھ لیا ہے اس کا مطالعہ کریں، کائنات کتنی بڑی ہے اور کتنی وسعت سے پھیل رہی ہے، اور پھر مولا کا یہ فرمان پڑھیں۔ یہ آسمان کے راستے معمولی نہیں ہیں۔ میں قسم کھاتا ہوں ستاروں کے مقامات کی، یہ بھی اسی طرح ہے، سما ذات الحبوب، ستاروں کے مقامات، مواقع، النجوم، ستاروں کے مقامات کی قسم کھاتا ہوں۔ پھر اللہ فرماتے وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ، اگر تم جانتے ہوتے تو یہ بہت بڑی قسم ہے۔ مواقع نجوم، ستاروں کے مقامات کی قسم، یہ بہت بڑی قسم ہے۔ کیا پتہ ہم کو ستاروں کے مقامات کیا ہے؟ مولا کو پتہ ہے۔ جی، اِنَّكُمْ لَفِي قَوْلٍ مُخْتَلِفٍ، یہ بہت بڑی قسم کھا کر ارشاد فرمائے کہ تم مختلف بات کرتے ہو۔ کبھی کہتے ہو قرآن محمد کی اپنی تصنیف ہے، کبھی کہتے ہو قرآن داستان پارینہ ہے، قدیم پرانی داستانیں، کبھی کہتے ہو کہ کوئی اور محمد کو تعلیم دیتا ہے، کبھی کہتے ہو محمد کاہن ہے، کبھی کہتے ہو محمد ساحر ہے، کبھی کہتے ہو محمد شاعر ہے، کبھی کہتے ہو محمد مجنون ہے۔ فی قول مختلف، اگر محمد میں کوئی عیب ہوتا تو اس عیب کی نشاندہی کرتے اور اسی کو اچھالتے، نہیں ہے اس وجہ سے عیب تلاش کرتے، یہ کہتے یہ ساری باتیں اس بات کی دلیل ہے کہ میرا نبی بے عیب ہے۔ یؤفک عنہ من افک، اس قرآن سے وہی برگشتہ ہوتا ہے جسے برگشتہ کیا گیا ہو۔ یہ برگشتہ کرنے والا شیطان ہوتا ہے، شیطان ہے جس کو برگشتہ کیا ہے حق سے روگردان کرنے، سب لوگ جو ہے وہ اس قرآن سے برگشتہ ہے۔ قتل الخراصون الذین هم فی غمرة ساہون یسألون ایان یوم الدین۔
بے بنیاد باتیں کرنے والے مارے جائیں، خراسو، ظن و تخمین و گمان کی باتیں کرنے والے جو ہے وہ مارے جائیں۔ قتلا یہ بددعا کا لفظ ہوتا ہے، قتل الانسان ما اکفر، مردہ بعد یہ انسان کتنا ناشکرا ہے۔ یسألون ایان یوم الدین، یہ پوچھتے ہیں جزا کا دن کب ہوگا۔ جی یہ ہاں، الذین ہم فی غمرۃ ساہون، جو جہالت کی وجہ سے غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، وہ پوچھتے ہیں یہ آیا جزا کا دن کب ہوگا۔ قیامت کے بارے میں ظن و تخمین کو دلیل بنا کر جھوٹ قبول کرنے والے مرتبہ قتل، یہاں قتل لعینہ کے معنوں میں ہے، بددعا ہے یہ اس کی جگہ۔ ان کے بارے میں ہے کہ قیامت کو مفروضوں کے اور وہم و گمان کی بنیاد پر رد کرتے ہیں۔ الذین ہم فی غمرۃ ساہون، جو جہالت کی وجہ سے خواب غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ وہ کہتے تو یہ ہے کہ پہلا مرحلہ سہو ہے، پھر غفلت ہے، پھر غمرہ ہے۔ اس طرح غمرہ جہالت کا آخری مرحلہ ہے، لیکن آیت کی تعبیر ایسا نہیں۔ آیت کی تعبیر میں ہے فی غمرۃ ساہون، غمرہ کا مرحلہ پہلے ہے، سہو کا مرحلہ بعد میں آتا ہے۔ یہ لوگ، یہ ظن و تخمین کو بنیاد بنانے والے لوگ جو ہے وہ سوال کرتے ہیں قیامت کب آئے۔ یوم ہم علی النار یفتنون ذوقوا فتنتکم ھذا الذی کنتم بہ تستعجلون، جس دن یہ لوگ آگ پر تپائے جائیں گے، اپنے فتنے کا مزہ چکھو، یہ وہی ہے جس کی تمہیں عجلت تھی۔ قیامت کا دن جب آئے گا تو لوگ، یہ جو کافر لوگ ہیں، ان کو جہنم بھیجا جائے گا اور جہنم کے آگ میں ان کو تپا دیں گے۔ یفتنون، فتنہ کسے کہتے ہیں کہ آگ میں تپانے کو فتنہ کہتے ہیں۔ اصل میں فتنہ جو ہے سونے کو آگ میں تپا دینے کو کہتے ہیں، تاکہ خالص سونا کھوٹ سونے سے نکل آ جائے۔ اور ابھی آزمائش کے لیے اسے فتنہ جو ہے وہ آزمائش کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور یہاں پر جو ہے وہ تپانے کے لیے اسی معنی میں استعمال ہوا ہے۔ ہاں، ذوقوا فتنتکم، اسے فتنے کا مزہ چکھو جس کی جلتی تھی۔ ایان یوم الدین، یہ جزا کا دن کب آئے گا، وہ ان کو بہت بڑی جلدی تھی۔ آج جب وہ سامنے آ جائے گا، وہ کہیں گے یہ ہے جس کے تم کو بہت جلدی تھی۔ ان المتقین فی جنات وعیون آخذین ما آتاہم ربہم انہم کانوا قبل ذلک محسنین۔ اس روز اہل تقوی جنتوں اور چشموں میں ہوں گے، ان کے رب نے جو کچھ انہیں دیا ہے اسے وصول کر رہے ہوں گے۔ وہ اس دن سے پہلے نیکی کرنے والے تھے۔ گزشتہ آیت میں
جہنمیوں کا ذکر تھا، اس کے مقابلے میں اس آیہ مبارکہ میں اہل جنت کا ذکر ہے۔ وہ اہل جنت کے سلسلے میں فرمایا ان المتقین، جنت میں تقوی والے جائیں گے۔ تقوی کے بارے میں کہا کرتا ہوں، ہمیشہ بہت ذکر کیا ہے۔ تقوی الوقایہ، بچاؤ کرنے کو کہتے ہیں۔ اہل تقوی کا مطلب ہوتا ہے بچاؤ کرنا، اہل تقوی بچاؤ کرنے والے، اپنا بچاؤ۔ کس چیز سے بچاؤ؟ اپنے ہلاکت سے، تباہی سے، آخرت کی بربادی سے بچاؤ، اللہ کی ناراضگی سے، عذاب سے بچاؤ، اپنا بچاؤ کرنے والے۔ بچاؤ کرنا صرف دین میں نہیں ہے، ہر فیلڈ میں بچاؤ ہوتا ہے۔ کاروبار میں بھی کاروبار کرنے والے جو ہے، کاروبار کے کو خسارہ لانے والی چیزوں سے بچاؤ کرتا ہے۔ کھیتی باڑی کرنے والا جو جڑی بوٹیوں سے بچاؤ کرتا ہے۔ یہ سیاست والے بھی اپنے جو ووٹرز ہوتے ہیں ان کو ناراض کرنے سے بچاؤ کرتے، ہر کار بچاؤ کرنا ہوتا ہے۔ یہاں بھی ارشاد فرمایا کہ زندگی میں اللہ کے احکام سے انحراف کرنے سے، اللہ کی ناراضگی سے اپنے آپ کو بچانے والے جو ہے وہ فی جنات، باغات میں ہوں گے، وعیون، چشموں میں ہوں گے۔ باغ اور اس کے ساتھ چشمے، یہ بہترین ہے ہمارے دنیا میں جو لوگوں کے مشاہدے میں آیا ہے۔ آخذین ما آتاہم ربہم، اس کے بعد فرمایا کہ ان باغات میں اللہ تعالیٰ نے جو کچھ ان کے لیے فراہم کیا ان کو وصول کر رہے ہوں گے۔ کیا فراہم کرنے والے ہیں؟ پہلے بتا دیا، وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ لَهُم مَا يَشَاءُونَ۔ وہاں انسان کا ارادہ نافذ ہوگا، جو چاہیں گے وہ ان کو ملے گا، اور جو کچھ نہیں چاہ سکتے وہ بھی ملے گا۔ وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ، وہ وصول کر رہے ہوں گے۔ إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُحْسِنِينَ، وہ جنت میں جانے سے پہلے نیکی کرنے والے تھے، اس وجہ سے اس نیکی کے پاداش میں آگے كَانُوا قَلِيلًا مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ، وہ رات کو کم سویا کرتے تھے۔ یہ ایک مشکل شرط ہے، رات کو کم سوتے تھے۔ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور سحر کے اوقات میں استغفار کیا کرتے تھے۔ وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، اور ان کے اموال میں سوال کرنے والوں اور محروم لوگوں کے لیے ایک حصہ ہوا کرتا تھا۔ جی، یہ عبادت میں بھی اور سخاوت میں بھی جو ہے وہ اچھے لوگ تھے۔ یہ اوصاف بیان ہو رہے ہیں متقین کے۔ متقی لوگ کس قسم کے ہوتے ہیں، کون لوگ ہوتے ہیں؟ سب سے پہلی بات تو فرمایا کہ وہ رات کو کم سوتے ہیں۔ رات کو کم سوتے ہیں۔ کس سے کم؟ کتنا کم؟ ہو سکتا ہے دوسروں کے بنسبت کم سوتے ہیں۔ ایسا تو نہیں ہوتا کہ بیشتر حصہ
رات کا عبادت میں گزارتے ہو اور سونے کا وقت کم ہو۔ آج کل تو جوا کھیلنے والے رات کو بالکل نہیں سوتے، وہ یہ بھی نہیں ہے، پھر کم سوتے ہیں، دوسروں سے کم سوتے ہیں۔ جو متقی نہیں ہے، اہل تقوی نہیں ہے، ان سے کم سوتے ہیں۔ کہ یہ آپ نے کہاں سے کہہ دیا دوسروں سے کم سوتے ہیں؟ رات کے کو آپ تقسیم کر کے وہ 3 گھنٹہ عبادت کرتا ہے، 1 گھنٹہ سوتے ہیں، کیوں نہیں کہتے آپ؟ نہیں، یہ نہیں کہتا ہوں، اس لیے کہ قرآن مجید میں آیت ہے اور بھی جس میں رسول اللہ کو حکم ملتا ہے کہ رات کا بیشتر حصہ عبادت میں گزارو۔ فرمایا قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ، رات کو اٹھا کیجئے مگر کم، آدھی رات یا اس سے کچھ کم، آدھی رات عبادت میں یا اس سے کچھ کم، یا اس پر کچھ بڑھا دیجئے۔ اس سے معلوم ہوا کہ آدھی رات میں جو رسول اللہ کے لیے حکم ہے آدھی رات، تو وہ قلیلا من اللیل ما یہجعون سے مراد جو ہے وہ پورے رات میں سے تھوڑا حصہ سوتے ہیں مراد نہیں۔ دوسری صفت یہ تھی وبالاسحار هم یستغفرون، اور وہ سحر کے وقت استغفار کرتے ہیں، سحر کے وقت اللہ سے معافی مانگتے ہیں کہ بندگی کا حق ادا نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ کی بندگی کہ کوئی حد نہیں ہے کہ کوئی کہے کہ میں نے پورا حق ادا کیا، نہیں ہو سکتا، ممکن نہیں۔ انبیاء علیہم السلام معصومین ہیں، ائمہ معصومین ہیں، اس کے باوجود استغفار کرتے تھے۔ تو ہم گناہ گاروں کے ذہن میں ہے نا گناہ سے استغفار، معصوم ہے کیوں استغفار؟ وہ اس لیے استغفار کرتے تھے، ان کا یہ موقف ہوتا تھا کہ بندگی کا حق ادا نہیں ہوا، معاف کر جی۔ وہ استغفار انبیاء معصومین کا یہ استغفار، اور بندگی یہ ہے کہ عبادت کر کے اپنے عبادت کو ہی سمجھو، یہ بندگی ہے۔ اور اگر عبادت کرنے کے بعد آپ کو یہ تاثر ہو جائے کہ میں نے تو بہت عبادت کی ہے، تو آپ کے منہ پہ ماری جائے کہ وہ عبادت نہیں ہے، وہ خودبینی ہے، وہ تکبر ہے۔ مولا علی علیہ السلام کی ذاتی گرامی ہی ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ وہ محراب عبادت میں گریا کرتے تھے، یتململ تململ السلیم، آہ و بکا کرتے تھے جس طرح مار گھسیدہ جس کو سانپ نے ڈس دیا ہے، وہ کیسے کراہتا ہے، اسی طرح کراہت کہے ہوئے گریا کرتے تھے۔ اور کیا فرماتے تھے؟ آہ من قلت الزاد و طول الطریق، افسوس زیادہ راہ تھوڑا اور راستہ لمبا ہے۔ مولا آپ کا زیادہ راہ تھوڑا ہے، آپ کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل ہے، برابر بھی نہیں، افضل ہے، اور پھر کہتے زیادہ راہ تھوڑا ہے۔
یہ مولا اللہ کی بندگی کرنا جانتے تھے، معرفت الہی کے اعلیٰ منزل کے اوپر فائز تھے، اور بندگی کے راز کو سمجھتے تھے۔ یہی بندگی ہے، عبادت کر کے اپنے عبادت کو ہی سمجھنا ہی بندگی ہے۔ اس لیے فرمایا زاد راہ تھوڑا ہے۔ تیسری صفت ہے وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، اور ان متقین کی اموال دولت میں سائل اور محروم کے لیے ایک حصہ ہوا کرتا ہے، اور سائل کو شب زدہ داری بھی کرتے ہیں اور غریب پروری بھی کرتے ہیں۔ یہ ہے مومن کی علامات، غریب پروری کرو، شب بیداری کرو۔ جی، غریب پروری کیا ہے؟ اس سے کتنا مقام ہے، کتنی عزت ہے، اللہ تعالیٰ کی نظر میں یہ کتنا عظیم کام ہے، وہ ہم لوگ نہیں سمجھ سکتے۔ یہ جو فرمائے وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، یہ خمس اور زکوٰۃ کے علاوہ ہے۔ فی اموالہم، سائل جب مانگنے کے لیے آتا ہے تو پھر آپ اس کو خمس اور زکوٰۃ ہی دیں گے، اپنا مال دیں گے، یا اپنا مال دینے کا ذکر ہو رہا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال ہوا حق معلوم کیا ہے جو ہمارے ذمہ ہے؟ فرمایا هو الشيء يعمله الرجل في ماله يعطيه في اليوم أو في الجمعة أو في الشهر قل أو كثر غير أنه يدوم عليه۔ یہ حق یہ فرمایا کہ یہ وہ مال ہے جو انسان اپنے مال کے سلسلے میں انجام دیتا ہے، روزانہ یا ہر جمعے کے یا ہر ماہ اپنے مال میں سے غریبوں کو دیتا ہے، کم ہو یا زیادہ ہو، مگر یہ کہ وہ ہمیشہ ایک کام جاری رکھے۔ یہ طبیعت، یہ مزاج، یہ سلیقہ انسان کے اندر ہونا چاہیے، کچھ دینا، کسی کو کچھ دینا، کسی کو کچھ دینے کے عاشق ہونا چاہیے انسان۔ اس بات کے پیچھے پڑنا چاہیے، یار میں نے کسی کو کچھ ضرور دینا ہے، آج میں نہیں دے سکا، مہینہ ہوا کچھ نہیں دے سکا، عرصہ ہوا کچھ نہیں دے سکا۔ سعید ابن جبیر ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، یہ آیت جو ہے حضرت علی بن ابی طالب، حسن حسین، فاطمہ کی شان میں ہے کہ علی رات کا 1/3 سوتے تھے، 2/3 عبادت کرتے تھے، سحر کے وقت دعا و استغفار کے لیے بیٹھتے تھے، اور ہر رات کو 70 رکعت نماز پڑھتے تھے جس میں قرآن ختم کرتے تھے۔ یہ ہے اللہ کی بندگی، یہ ہے متقین۔ علی کو امام المتقین کہتے ہیں نا، وہ متقین کا امام ہے، ہم اور آپ کے نہیں۔ یہ ہم خالی آرزو اور امیدیں لگا کر کے بیٹھتے ہیں کہ نماز نہیں پڑھتے، کہتے ہیں علی نے پڑھ لی، علی کی نماز کی امید میں بیٹھتے ہیں، یہ خود بندگی نہیں کرتے، کسی اور کی بندگی سے فائدہ اٹھانے بات کرتے ہیں، یہ بندگی نہیں ہے۔
علی کی بندگی کو دیکھ کر اللہ کی بندگی کرو، علی کی پیروی کرو، علی کے نقش قدم پر چلو، علی کی سیرت اپناؤ، تو علی آپ کا امام ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔